اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے. اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے. جو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم، وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی امام مالک سے جو عمل جو فتویٰ نقل کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی. سننا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں یا آپ نے ہاتھ ناف سے اوپر ہی باندھنے ہیں ایسا، یہاں بھی نہیں باندھنا ہے. یہ دو طریقے ہیں. جو ناف سے نیچے والی جتنی روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں. ابو داؤد میں یہ حدیث خود پیش کرتے ہیں. ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لی اور اگر ایک آدمی ارسال الجنین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا. میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی. تو جنت ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کے نام رجسٹری نہیں ہے اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی رجسٹری نہیں ہے. یہ باندھنا اور چھوڑنا تو ارکان صلاۃ میں سے ہی نہیں ہے سرے سے. آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہیں، دونوں سبیل میں جنت کا جانے کا امکان موجود ہے. دروازے کھلے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا سکھایا تھا، ہاتھ کھول کے نہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو نماز کا نور اس کے پورے جسم میں سے گزرتا ہے. اور یہ تعویذ بنا کر نفس کے مقام پر جو ہتھیلی ہم رکھتے ہیں، اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا نور سرکولیٹ کر رہا ہے اور وہ ہماری ہتھیلیوں سے نفس پر جا رہا ہے. جب ہماری ہتھیلی سے نماز کا نور نفس پر جائے گا اور نفس میں نور آئے گا، تبھی تو قرآن کی وہ شرط پوری ہوگی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اب یہ ایک باطنی دلیل ہے ہاتھ باندھ کے تعویذ بنا کے نماز پڑھنے کی. اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے. کیوں زیادہ فائدہ مند ہے؟ کہ نماز کا نور ہتھیلیوں سے نکل کر نفس میں جائے گا. اور اگر ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو پھر نفس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟